اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر، آج آپ کا جو پہلا سبق ہے اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا، اس کا 5واں پیراگراف جو ہے ایکسپلین کیا جائے گا۔ کلاس آپ یقین جانیے کہ یہ جو آپ کے پہلے 3-4 سبق ہیں، اس کا ہر لفظ جو ہے موتیوں میں تولنے کے برابر ہے، اور یہ آپ کو تہذیب سکھاتا ہے، یہ آپ کو سیکھنا سکھاتا ہے، یہ آپ کو اسلامی رسومات سکھاتا ہے، یہ آپ کو بھائی کے ساتھ تعلقات سکھاتا ہے، یہ آپ کو بہن کے حقوق بتاتا ہے، یہ آپ کو ماں کے حقوق بتاتا ہے، یہ دنیا میں ترقی کرنے کے راز بتاتا ہے۔ یہ خصوصاً سر سید کا یہ چیپٹر دنیا میں ترقی کرنے کے راز بتاتا ہے، گہرے گڑھے میں گری ہوئی قوموں کو دوبارہ اٹھانے کے طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے، یہ عروج کے طریقے بتاتا ہے کہ زوال کے بعد عروج کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایمانداری سکھاتا ہے، اور یہ مذہب کے طور طریقوں پر عمل کر کے دنیا میں کی معزز قوموں میں شمار ہونے کے گر سکھاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ اگرچہ یہ چیپٹر، یہ سبق آپ کو مشکل نظر آئیں گے ابتدا والے، اور خصوصاً یہ چیپٹر، لیکن آپ اس کو غور سے پڑھیں تو جتنا آپ اس کو غور سے خود پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ہم بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ جس طرح آپ اسے جب جج کریں گے، جب اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر مصنف ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا آسانی کے ساتھ احساس ہو جائے گا کہ یہ ہمیں صحیح معنوں میں ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان بنانے اور دنیا کی عظیم قوموں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے گر سکھاتا ہے۔ بہرحال پیراگراف میں شروع کرتا ہوں۔ سر سید کہتے ہیں کہ ان تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے، یعنی جو ابھی تک جو تجربات اپنی جو کہتے ہیں نالج کم بٹ وزڈم لنگرز آن، علم تو انسان کے پاس آتے ہیں لیکن دانائی وقت کے ساتھ آتی ہے۔ اگر کوئی PhD کر لے، M.Phil کر لے، اور وہ ابھی نوجوان ہے، تو اس کے اندر وہ دانائی نہیں ہوگی، وہ سمجھداری نہیں ہوگی، وہ شعور بیدار نہیں ہوگا جتنا ایک 50 سال اور 40 سال کے اوپر کا جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، جس نے مختلف اداروں میں کام کیا ہے، جس نے جو مختلف اداروں سے واقف ہے، جو اپنی سوسائٹی سے واقف ہے، جتنا اس کے اندر دانائی اور تجربہ ہوتا ہے، اتنا اس طالب علم کے اندر جو ابھی نوجوان العمر ہے، اگرچہ وہ PhD بھی کر چکے، اس کے اندر اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ سر سید نے اس تک پچھلے جو پیراگراف ہیں ان میں جو تجربے کی باتیں کی ہیں، مختلف آپ کو اوپر لے آنے والی، آپ کے اندر آپ کی سوچ کو بدلنے والی، ہر شخص ذاتی طور پر ایماندار ہو، ہر شخص میں ذاتی طور پر ہمدردی کا جذبہ ہو، محنت کا جذبہ ہو، عزت کرنے اور کنانے کے طریقے اور سلیقے اسے معلوم ہوں۔ تو یہ سارے تجربے جو اس نے آزمائے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک بہترین، عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کی مالک قوم جو ہے وجود میں آتی ہے، اور دنیا کی ترقی پھر اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ترقی خود اسے ڈھونڈتی ہے، اسے ترقی کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کیونکہ جب رائی سچا ہو اور منزل خود اپنے رائی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، اسے منزل کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، منزل رائی کو تلاش کرتی ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں ان تمام تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے کہ کسی ملک کی ترقی، اس کی عزت، اس کا عروج، اس کی تربیت، کتنی اچھی گورنمنٹ کیوں نہ ہو، کتنی پاورفل گورنمنٹ کیوں نہ ہو، کتنی تہذیب یافتہ گورنمنٹ کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک ترقی کرے یا وہ ملک کی اس دنیا کے اندر اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جب تک اس ملک کی عوام، رعایا کا لفظ استعمال کیے، عوام کا کردار، چال چلن کا لفظ استعمال ہوئے، کردار، اخلاق، خلق کی جمع ہے، عادتیں، خصلتیں، خوش مزاجی، عادات، اس کی عادتیں، جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کا رویہ اور اس کی تہذیب، رہن سہن کے بہترین طریقے، رہنا سہنا، کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہ اس کے سارے طریقے، بہترین طریقے، مہذب طریقے اگر کسی عوام میں، کسی ملک کی عوام میں نہیں ہیں، تو اس کی گورنمنٹ کتنی مضبوط کیوں نہیں ہے، کتنی تہذیب یافتہ کیوں نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سر سید کہتا ہے جب تک عوام ٹھیک نہ ہو،
عوام تہذیب یافتہ نہ ہو، عوام خوش اخلاق نہ ہو، عوام محنت کرنے والی نہ ہو، عوام سچی نہ ہو، عوام کے اندر ایمانداری نہ ہو، تو گورنمنٹ ان کو سیدھا نہیں کر سکتی اور نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ قوم ذاتی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ہر شخص کی ذات ملتی ہے تو قوم بنتی ہے۔ اس ملک میں بسنے والا ہر شخص جب آپس میں ان کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ قوم بنتی ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں اور ایک قوم کی تہذیب ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، ترقی کرنا، تعلیم حاصل کرنا، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اور حکومت وقت کے ساتھ تعاون کرنا، جو کچھ بھی ہے زندگی میں انسان رہتے ہوئے جو کچھ کرتا ہے پازیٹیو، مثبت، ٹھیک، درست، اپنے دین کے مطابق، تو در حقیقت قوم کی تہذیب در حقیقت میں سچ میں ان مردوں جو اس قوم کے اندر ہیں، ان عورتوں جو اس قوم کے اندر وہ عورتیں، اور ان بچوں کی شخصی ترقی ہے۔ تو جوں قوم ترقی کرتی ہے اس ملک کا ہر باشندہ ترقی کرتا ہے، اس کی عورتیں ترقی کرتی ہیں، اس کے بچے ترقی کرتے ہیں۔ جن سے وہ قوم بنی ہے، جن لوگوں سے مل کر، جن بچوں سے، جن عورتوں سے، جن مردوں سے مل کر وہ قوم بنی ہے، تو وہ قوم پھر ترقی کرتی ہے اگر اس کے اندر تہذیب ہو تو، اور وہ ساری قوم ترقی کرتی جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک گھر ترقی نہیں کرتا، ساری قوم ترقی کرتی جاتی ہے۔ قومی ترقی کا بتایا کہ کن چیزوں کا مجموعہ ہے، کن چیزوں کی وجہ سے قوم ترقی کر سکتی ہے۔ سر سید کہتا ہے شخصی محنت، ذاتی طور پر ہر آدمی محنت کرنے والا ہو، کام کرنے والا ہو، آوارہ گرد نہ ہو، صبح کام پہ نکلے، شام کو کام کر کے آئے، محنت کرے، کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں ہو، اس کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہو کہ میں نے کام کرنا ہے۔ قائد نے پاکستان بننے کے بعد یہ کہا تھا کہ اٹ از ناؤ اپ ٹو یو ٹو ورک اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ۔ شخصی عزت، ہر آدمی کے اندر عزت کرنے اور عزت کرانے کا جذبہ ہو، وہ لوگوں کی عزت کرے اور لوگ اس کی عزت کریں، وہ بھی عزت کرنے والا ہو، دوسرے لوگ بھی عزت کرنے والے ہو۔ ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ عزت کا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بلند مقام ہے۔ شخصی ایمانداری، ہر شخص ایماندار ہو، بات کرے تو سچ بولے، سودا تولے تو ٹھیک تولے، فیصلہ دے تو اگر جج ہے تو ٹھیک فیصلہ دے، اگر ملزم ہے تو حق کی بات کرے، اپنے گناہ کو چھپائے نہ، اگر وکیل ہو تو ایمانداری کے ساتھ کام کرے، اگر تاجر ہو تو ایمانداری کے ساتھ کام کرے، اگر استاد ہو تو ایمانداری کے ساتھ کام کرے، اور اگر شاگرد ہو تو ایمانداری کے ساتھ کام کرے۔ شخصی ایمانداری ہوگی، ہر شخص کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے۔ شخصی ہمدردی، ہر شخص کے اندر اپنی قوم کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے بھی حقوق اسلام نے مقرر فرمائے ہیں، اپنے ہمسایوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو۔ ہمدردی کا جذبہ کیا کہتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جائے، کوئی بیمار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، کوئی کسی مسئلے میں پھنس جائے اور اس کا پرسان حال کوئی نہ ہو، تو آپ اس کی مدد کو فوراً پہنچ جائیں، کیوں آپ اس کی مدد کریں اور وہ آپ کی مدد کرے گے۔ تم اپنے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تعالی ذات تم پر رحم کرے گا۔ یہ اس نے قومی ترقی کا مجموعہ بتایا کہ ان چیزوں سے قوم ترقی کرتی ہے۔ اب اگلی سطر میں اس کی متضاد ہے، وہ سطر جو ہے اس کی متضاد ہے۔ اب قومی زوال کا کس کی وجہ سے آتا ہے؟ قوم جہالت کے گہرے گڑھوں میں کیسے گر جاتی ہے، کیسے دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے قوم، کیسے غربت ان کو آ گھیرتی ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں شخصی سستی، ہر شخص لیزی ہو، کام کرنے کا جذبہ اس کے دل سے مر جائے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیٹا رہے، کام کرنے کو جی نہ لگتا ہو، نہ کام کرنے کا جذبہ ہو، محنت کے مفہوم سے ناواقف ہو جائے کہ محنت کیا چیز ہوتی ہے۔
شخصی بے ایمانی، ہر آدمی کے اندر بے ایمانی آ جائے، ایمانداری ختم ہو جائے، اس کی جگہ بے ایمانی لے گے، سودا تولے تو تھوڑا تولے، بے جا منافع خوری کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، جھوٹ بولے، لوگوں کو دھوکہ دے، فراڈ کرے لوگوں کے ساتھ، کوئی صحیح کام نہ کرے، تو یہ ہے بے ایمانی۔ والدین کے ساتھ بھی جھوٹ بولے، اساتذہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولے، استاد ہوتے ہوئے شاگردوں کے ساتھ جھوٹ بولے، اپنے فرض کو ٹھیک طریقے سے نہ نبھائے، شاگرد ہوتے ہوئے اپنے فرض کو ٹھیک طریقے سے نہ نبھائے، اور چیٹنگ کرے، آج کام کل پر چھوڑے، یہ میں بیمار ہو گیا تھا، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا، اس طرح کے بہانے بناتا رہے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی منصب پر فائز ہے، اگر کسی دفتر میں ڈپٹی کمشنر ہے، اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہ نبھائے، اگر ایس پی ہے، اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نہ نبھائے، تو پھر قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں۔ شخصی خود غرضی، ہر آدمی کو اپنی ذات کی غرض ہو، اپنی ذات کے مفاد کا سوچے، دوسرے کے مفاد کا نہ سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ احسان وہ ہے کہ اپنی خواہش کو قتل کرتے ہوئے دوسرے کی خواہش کا پہلے احترام کرے، کہ میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے، مجھے بے شک فائدہ نہ ہو، میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ احسان کی تعریف ہے۔ خود غرضی، لالچ کے لیے اپنی، جس طرح اگر کوئی آدمی صرف بکری کے کلیجے کی خاطر پوری بکری کو ذبح کر دے، تو یہ میرے خیال میں پھر خود غرضی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے کام کرے، اپنے گھر کے لیے کام کرے، اپنی ذات کے لیے کام کرے، ملک کا مفاد اسے عزیز نہ ہو، ہمسائے کا مفاد اسے عزیز نہ ہو، بھائی کا مفاد اسے عزیز نہ ہو، دوست کا مفاد اسے عزیز نہ ہو، باقی پبلک کا، باقی لوگوں کا مفاد اسے عزیز نہ ہو، صرف اور صرف اپنا مفاد، اسے کہتے ہیں خود غرضی۔ اور شخصی برائیوں کا، شخصی، ہر آدمی برا ہو، ہر آدمی غیر تربیت یافتہ ہو، ان کے اندر انسانیت کا نام و نشان نہ، اس کو نہ باپ کا پتہ ہو، نہ ماں کا پتہ ہو، نہ ہمسائے کا پتہ ہو، نہ دوست کا پتہ ہو، نہ دشمن کا پتہ ہو، نہ حکومت کا پتہ ہو، نہ افسر کا پتہ ہو، نہ محتاط کا پتہ ہو، نہ اپنے فرض کا پتہ ہو۔ یہ چیزیں قوم کے ہر فرد کے اندر پھیل جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی قوم کو زوال آ جاتا ہے۔ ناتہذیبی یہاں سر سید نے، چونکہ سر سید صحیح معنوں میں اس طرح کے ادیب تو نہیں تھے، وہ صرف اور صرف قوم کی اصلاح چاہتے تھے، اس لیے سر سید سے مختلف جگہوں میں، تحریروں میں روزمرہ کی غلطیاں ہوئی ہیں اور محاورے کی بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ چونکہ روزمرہ کے لحاظ سے اس لفظ کو بد تہذیبی بولا جاتا ہے، ناتہذیبی نہیں بولا جاتا، لیکن سر سید نے ناتہذیبی لکھا ہے۔ اور بد چلنی، یعنی کسی کے اندر تہذیب نہ ہو، رہن سہن اچھے طریقے سے، رہن سہن کے اسے طریقے نہ آئیں، زندگی گزارنے کے بہترین طریقوں سے ناواقف ہو، اور بد کردار ہو، بد چلنی، بد کردار ہو، جو کیا کرتی ہے یہ بد تہذیبی اور بد چلنی، بد کرداری کیا کرتی ہے؟ اخلاقی و تمدنی، اخلاقی سطح پر، تمدنی رہن سہن کی سطح پر، معاشرت کے طور پر، جس طرح معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اخلاقی گراوٹ کا باعث بھی بنتی ہے، اخلاق بھی خراب ہوتا ہے، اور معاشرت بھی، اس سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، یا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کی برائیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ناتہذیبی اور بدچلنی اخلاقی اور معاشرتی سطح پر معاشرے کی برائیوں میں ان دونوں چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی خوبیوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ معاشرے کی خوبیوں میں بہترین تہذیب اور بہترین کردار کا جو ہے شمار ہوتا ہے، اس کی ترقی میں اس کا شمار ہوتا ہے، گنتی ہوتی ہے۔ در حقیقت میں حقائق کی بات کریں تو وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ سر سید کہتا ہے کہ یہ بدچلنی اور بد تہذیبی اس آدمی کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ کہتا ہے کہ وہ اس کی بے مقصد زندگی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس شخص کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں تھا، اس شخص کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کی شخص کی زندگی کا مقصد تعلیم حاصل نہیں کرنا نہیں تھا، اس شخص کی زندگی ترقی کرنا نہیں تھا، اس شخص کی زندگی بڑوں کی عزت کرنا نہیں تھا، اس شخص کی زندگی اپنے گھر کو ترقی دینا، اپنے ملک کو ترقی دینا نہیں تھا۔ آوارہ، فضول گھومنا، سارا دن سوئے رہنا، شام کو اٹھنا، جدھر جی چاہے چلے جانا، نہ گھر کا خیال، نہ باہر کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ تعلیم کا خیال، نہ ترقی کا خیال،
کسی چیز کا بھی خیال نہیں، اور یہ اسی وجہ سے اس آدمی کے اندر پھر یہ بد کرداری پیدا ہوئی ہے اور بد تہذیبی پیدا ہوئی ہے، اور اسی طرح ہر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی یہی سوچ ہو جائے تو قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، قوم زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، سر سید کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ کوئی اور طاقت، کوئی باہر کی طاقت، کوئی دوسری طاقت آئے اور ان خامیوں کو ہمارے اندر سے ختم کر دے، یعنی ہمیں اچھا کر دے، ہمیں تہذیب یافتہ بنا دے، ہمیں با اخلاق بنا دے، ہمیں با کردار بنا دے، تو یہ خام خیالی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اپنے ہی پیروں پر چلا کرتی ہے زندگانی، غیروں کے سہارے تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو سر سید کہتا ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ بیرونی کوششوں سے، یعنی کوئی اور آئے، ان برائیوں کو ہماری قوم کے اندر سے جس طرح جڑ سے کسی درخت کو اکھاڑ ڈالتے ہیں، اس طرح بالکل ان برائیوں کو ہمارے اندر سے ختم کر دے اور نیست و نابود کر دے۔ نیست و نابود فارسی زبان کا لفظ استعمال کیا ہے، نیست کا مطلب ہے نابونا، نابود بالکل ختم کرنا، یعنی جڑ سے اکھاڑ ڈالے، ختم کر دے برائیوں کے، ہمارے اندر سے کوئی اور آدمی آئے، کوئی اور طاقت آئے۔ جس طرح اب ہم جو ہے امریکہ کے سہارے پہ، IMF کے سہارے پہ، ایشیا بینک کے سہارے پہ، ورلڈ بینک کے سہارے پہ، مختلف ممالک کے سہارے پہ کہ یہ ہمیں امداد دے، یہ ہمیں امداد دے، کچکول لے کر پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں امداد ملے اور ہم اپنا کام کریں، ملک کو چلائیں، تو کہتا ہے کہ اس طرح یہ برائیاں ختم نہیں ہوتیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں کسی اور نئی شکل میں، نئی صورت میں، نئی شکل میں اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ان برائیوں کو کوئی دوسری قوم آ کر یا کوئی دوسری طاقت آ کر ہمارے اندر سے ختم کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ختم کر بھی دیں، پہلے ختم کر بھی نہیں سکتا وہ طاقت، اگر ختم کر بھی دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی شکل میں جو ہے زیادہ طاقت کے ساتھ ہمارے اندر آ جائیں گی۔ یہاں سر سید نے لکھے جامیں گی روزمرہ کی غلطی ہے، جائیں گی یہ پرانی اردو ہے، ابھی اردودان جامیں گی نہیں بولتے۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، اگر ہم ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرتے ہیں تو بیرونی طاقتوں کے سہارے پر نہ رہیں، ہر شخص اپنی زندگی کے اندر ان برائیوں کو ختم کرے اور اپنے کردار کو ٹھیک کرے تو تب چاہ کہ ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ چھٹا پیراگراف کلاس ابھی شروع ہونے والا ہے۔ چھٹا پیراگراف، چھٹا پیراگراف شروع ہونے والا ہے۔ اے میرے ہم عزیز ہم وطنوں، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ علامت لکھ دی ہے، اس کو ندائیہ یا فجائیہ کا نشان کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، سر سید اپنے وطن کے رہنے والے، اپنے پیارے اپنے وطن کے باسیوں کو، وطن کے رہنے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ رائے تجویز درست ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ کہتا ہے جو میں نے یہ رائے دی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، یہ رائے اگر صحیح ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ پھر تمہارے اندر قوم سے سچی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، اپنے ملک سے سچی ہمدردی پیدا کرنی ہوگی، اور سچی بلائی بہتری تمہارے اندر جو ہے بہتری کے لیے کی سوچ آ جانی چاہیے، حقیقت میں بہتری کی سوچ آ جانی چاہیے اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔
اس لیے پھر تم کیا کرو، قوم کی بھلائی کا سوچو اور قوم کے ساتھ ہمدردی کا سوچو، اور اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو کہ اپنی قوم کی بھلائی کا سوچیں یا ان سے ہمدردی کا سوچیں۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو۔ ذرا اپنے دماغ سے کام لو، کیونکہ قدرت انسان کو 8000 صلاحیتیں دے کر بھیجتی ہے۔ اب اس سے کام لو، ذرا اس سے پوچھو، اس دماغ سے اس کو ذرا محنت و مشقت میں ڈالو اور اس سے رزلٹ پوچھو، وہ توجہ کرو، غور کرو، دماغ سے پوچھو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی، یعنی تمہاری قوم کے اندر ہر شخص کی زندگی کا کردار کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، تاکہ تم دنیا کی تہذیب یافتہ قوموں میں شمار ہو جاؤ، دنیا کی عزت دار قوموں میں، معزز قوموں میں، تہذیب یافتہ قوموں میں تمہارا شمار ہونے لگے۔ اس بات پر غور کرو کہ اپنے کردار کو کس طرح ٹھیک کرو تاکہ ہر شخص کا کردار ٹھیک ہو جائے اور تمہارا مقام و مرتبہ دنیا کے اندر بن جائے۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، کیا ہمارے ملک میں، اے میرے وطن کے رہنے والوں، کیا ہمارے ملک میں جس طرح کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس طرح ہماری تربیت حاصل ہوتی ہے، کیا ہمارا بات چیت کرنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، سلیقہ، گفتگو، لین دین، کیا ہمارا جو لباس ہم پہنتے ہیں، جو ہماری شکل و صورت ہوتی ہے، جس طرح کا ہم لباس پہنتے ہیں، کیا وہ سیر سپاٹے جو ہم کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، مختلف مناظر دیکھتے رہتے ہیں، بے مقصد گھومتے رہتے ہیں، اور پھر ہمارے مشغلے، ہمارے کھیل کود یا باقی ہمارے جو زندگی گزارنے کے جو مشغلے ہیں، زندگی گزارنے کے شوق ہیں ہمارے، اچھا کہ ہیں اور تمہاری اولاد کے لیے ہیں، یہ چیزیں اگر آپ کی ذاتی سوچ ہے یا تمہاری اولاد کے اندر یہ اولاد کا جو یہ طریقہ ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ تعلیم کیسے حاصل کرتی ہے اور بات چیت کیسے کرتی ہے اولاد، اور کس رخ پر جا رہی ہے، ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ حاشا وکلا کہتے اگر یہ ساری چیزیں مثبت نہیں ہیں، یعنی تمہاری تعلیم و تربیت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری بات چیت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری شکل و صورت، تمہارا لباس ٹھیک نہیں ہے، تمہارے مشاغل ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر یہ تمہاری اولاد کے اندر بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کیا اس سے تمہارا کیا ذاتی طور پر ہر آدمی کا کردار ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کے اخلاق و عادات میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے اندر نیکی اور سچائی پیدا ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ غور کرو ذرا اپنے اوپر کہ کس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے اور یہ رویے تمہارے کیسے ہیں۔ اگر یہ مثبت نہیں ہے تو پھر ہرگز نہیں کہ تم ٹھیک ہو سکو اور قوم کا ہر فرد جو ہے ٹھیک ہو سکے، اس کے اندر ایمانداری پیدا ہو جائے، ان کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالی ذات کہتی ہے الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، 7واں پیراگراف، جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کل قوم اپنی حالتوں کو، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کر سکتی ہے۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، اور جب سر سے یہ کہتا ہے کہ جب ہر آدمی اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنی کردار کو، ایمانداری اپنے اندر لا سکتا ہے، ہمدردی اپنے اندر لا سکتا ہے، محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے اور عزت لے سکتا ہے، تو پھر کسی بیرونی طاقت کے زور پر رہنا کہ وہ آ کر ہمارے اخلاق و عادات ٹھیک کرے گی، ہمارے اندر جوش و جذبہ بیدار کرے گی، ہمیں سچائی کی تعلیم دے گی، تو یہ خام خیالی ہے، یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے،
کیونکہ جو کوئی تم خود کر سکتے ہو، اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہو، صحیح راستے پر آ سکتے ہو، ملک کو ترقی دے سکتے ہو، قوم کو ترقی دے سکتے ہو، تو پھر غیروں کے سہارے پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو بیرونی دور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، اس امید پر بیٹھے رہو۔ کیا اس امید پر بیٹھے رہ کر تم اس ملک کو ترقی دے سکتے ہو؟ کیا اس ملک کے قرضوں کو ختم کر سکتے ہو؟ کیا اس ملک کے اندر سے کرپشن ختم کر سکتے ہو؟ کیا اس ملک سے ذخیرہ اندوزی ختم کر سکتے ہو؟ کیا اس ملک سے غیر ضروری اور غیر شرعی رسومات کو ختم کر سکتے ہو؟ نہیں، کوئی دوسری طاقت نہیں ختم کر سکتی، تم خود ختم کر سکتے ہو۔ اور جب تم خود ختم کر سکتے ہو تو پھر دوسروں کے پر امید لا کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے، کہتا ہے کتنی بے وقوفی کی اور افسوس کی بات ہے کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ آدمی حقیقت میں غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے۔ غلام خریدے ہوئے نوکر کو کہتے ہیں۔ وہ شخص حقیقت میں غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناتس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص غلام نہیں ہو سکتا جس کو کسی ظالم اور جابر نے خرید لیا ہے، کسی ایسے مالک نے جو جابر اور ظالم ہے اور اس نے اسے خرید لیا ہے اور وہ اس سے کام لیتا ہے، وہ غلام نہیں ہے، اس کو غلام نہیں کہنا چاہیے۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، یا وہ شخص کسی ظالم طاقتور گورنمنٹ کا فرد ہے، اس کی رعایا میں شامل ہے، اس کا ایک آدمی ہے، وہ بھی غلام نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں سچ میں غلام وہ شخص ہے جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچتا ہے، دوسرے کے مفاد کے لیے نہیں سوچتا، نہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے سوچتا ہے۔ جہالت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، شرارت کا متی ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے، جو اس کا مائنڈ چاہتا ہے وہ کچھ کرتا ہے۔ ملکی مفاد، ذاتی مفاد، اپنے والدین کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا، جو اس کا مائنڈ کہتا ہے وہ کچھ کرتا ہے۔ ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے جو ہمیں کرنا ہے، نہ کہ جو ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے۔ ضمیر کی بات نہیں ماننی چاہیے، مقصد کی بات ماننی چاہیے۔ اس لیے سر سید یہ کہتا ہے کہ وہ اس آدمی کو غلام نہیں کہنا چاہیے جو کسی ظالم گورنمنٹ کے اندر رہ رہا ہے، اس کی رعایا ہے، اس کا فرد ہے، یا کسی ظالم نے اسے خرید لیا اور اس سے کام لیتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ غلام ہوتا ہے جس کا اخلاق نہیں ہوتا، جو خود غرض ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، اور جو اس کا مائنڈ کہتا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے، اپنے دل کی مان کرتا ہے، شرارت کا متی، فرمانبردار، یعنی وہ صرف اور افراتفری اور بے ایمانی کے کام کرتا ہے، وہ حقیقت میں غلام ہوتا ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس اپنی جو خود غرضی، اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوششوں میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے، اور اسے قومی ہمدردی کا بھول کر بھی کبھی خیال نہیں ہوتا۔ سر سید کہتا ہے کہ غلام اسے کہنا چاہیے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، جو اس طرح اپنے آپ کو غلام کہتی ہیں، جو اس طرح اپنے آپ کو محکوم کہتی ہیں اور حاکم ان کو قرار دیتی ہیں، کون سا کہ کوئی بیرونی طاقت آئے گی اور آ کر ہمارے مسائل حل کرے گی، ہمارے قرضے اتارے گی، ہمیں تہذیب یافتہ بنا دے گی، ہمیں ہماری خود غرضی ہمارے اندر سے نکال دے گی، ذخیرہ اندوزی ہمارے اندر سے نکال دے گی، اور ہمیں سیدھے راستے کا سیدھا راستہ دکھا دے گی۔ وہ قوم غلام ہے جو اس آسرے پر رہتی ہے، کوئی اور آئے گا اور آ کے ہمارے معاملات سیدھے کرے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، اپنے معاملات خود سیدھے کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی عمدہ گورنمنٹ اگر کوئی
کتنی بھی ترقی یافتہ گورنمنٹ ہو، کتنی بھی امیر گورنمنٹ ہو، کتنے بھی اس کے اصول درست ہوں، سر سید کے بقول یا اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہترین ہے، ٹھیک طریقے سے ملک کو چلا رہی ہے، تو وہ کسی قوم کو آزاد نہیں کر سکتی جب تک ہر شخص ذاتی طور پر اس کے اندر شخصی محنت، شخصی ہمدردی، شخصی ایمانداری، شخصی خود غرضی اس کے دل سے نکل جائے، اور پھر وہ قوم بن جائے گی، اور پھر سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ سر سید کی سوچ کے مطابق کوئی بھی حکومت خواہ کتنی بھی اچھی ہو، وہ عوام کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کا، اس ملک کا ہر باشندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا۔